अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमको लालच और खुदगर्जी से महफूज रखे और इन आफतों से बचा के रखे। आज का वाक़या आतिफ अनायत साहब ने सुनाया। ये कहते हैं कि मेरी हस्पताल में एक बंदे से मुलाकात हुई। लड़का सही था, वो साथ वो किसी के आया हुआ था, कोई उसका मरीज़ था वहाँ पे, और वो मरीज़ भी कोई नौजवान लड़का था और माशाल्लाह से ठीक ठाक सेहत से लग रहा था कि ठीक ठाक है वो, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। सांस उसका उखड़ रहा था और बार बार डॉक्टर आ रहे थे, बार बार डॉक्टर जा रहे थे, और वो उसका दोस्त बहुत परेशान था, बड़ी दर्द की कैफियत में था। तो मैंने उसे हौसला दिया, उसको जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ पे, उस लड़के का वो जो पैम्पर था वो चेंज कराना था, और जो सफाई वगैरह करनी थी मैं उसके साथ ही था, सारे काम करवा रहा था, उसकी सारी हेल्प करवा रहा था। आया तो मैं भी मरीज़ के साथ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरीज़ काफ़ी रिकवर कर गए थे। कह रहे कि मैंने उस लड़के को बड़ा हौसला दिया। फिर जब उसके घर वाले आए तो मैंने उस लड़के को कहा, क्या अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरे साथ आप आ जाएं, तो हम बैठ के कहीं पे रोटी वगैरह खा लेते हैं। मैं रात 3 बजे से मैं भी इधर ही हूँ, तो मैं लगातार देख रहा हूँ आप उस वक़्त से यहाँ इसके साथ है, ना आपको खाने का होश है ना पीने का, तो मेरे साथ आप आ जाएं। तो खैर वो आ गया और मैं भी थोड़ा कंधे पे हाथ रख के उसको ले आया। मैंने उसको खाना जिधर हम बैठे खा रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ है, ये कोई पुराना मर्ज़ था, क्योंकि लड़के की बॉडी लैंग्वेज तो बता रही है कि वो बड़ा सेहतमंद था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो, उसके डोले वगैरह भी बन रहे थे और सही उसका जिस्म भी तगड़ा लग रहा था। मैंने कहा क्या हुआ इसको, कोई पुराना मर्ज़ था, अचानक कोई इसने ड्रग्स तो नहीं ले ली, कहीं कोई वो तो नहीं लगा ली, स्टीरॉइड्स तो नहीं लगा ली, क्या हो गया इसको। वो कह रहे नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा तो उसकी हालत इतनी गहर क्यों हो रही है, बल्कि बहुत ख़राब क्यों हो रही है, मुझे तो यही लग रहा है अभी तक इसने आंखें भी नहीं खोली और सांस इसका इतने बुरे तरीके से उखड़ रहा है। तो आगे से उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता आपको। मैंने कहा वैसे अगर बता दो तो मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा, क्या चीज़ है जिस वजह से ये बच्चा इस तरह हो गया, ये लड़का। तो उसने कहा चलें आप इतने अच्छे हैं, आपने मेरी अस्पताल में बड़ी मदद की है और बड़ा साथ दिया आपने, सारी रात आप भी मेरे साथ थे, और जो मदद की रिक्वायरमेंट्स थी आपने उससे बढ़ के मेरी हेल्प की, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा सही बता दें, क्योंकि मेरा अपना छोटा भाई मेरे मरीज़ के साथ था, तो मुझे भी कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन बड़ा मेरे दिल को था कि ये क्या है मसला, मैं पूछूं तो सही इससे कि इतना सेहतमंद लड़का और इस तरह ये क्या हुआ। तो उस लड़के ने बताया कि हम लोग वैसे बड़े अच्छे दोस्त थे और बचपन की हमारी दोस्ती यारी, अब हम लोग जो कोई मस्ती मजाक जो कुछ करते साथ में ही होते ना, पढ़ाई भी हमने साथ में की। कह रहे कि अब एक दिन इस लड़के को ना किसी ने वो डार्क वेब होती है ना, वो एक्सेस करना सिखा दी। उसने कहा ये भाई ये इस तरह खोलते हैं, ये वीपीएन मैंने डाल दिया, ये डाल दिया, तो इस तरह एक्सेस कर ली। तो हम सब इकट्ठे ही मिलके देखते थे वहाँ पे जो जो होता था। कभी किसी इंसान का हाथ बिक रहा होता था, कभी किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा होता था, कभी कोई ज़्यादती हो रही होती थी, कभी कोई अपने आप को काट रहा होता था, कभी कोई पिंजरे में बंद होता था। ऐसे ऐसे मनाजर कह रहे कि हमें देखने को मिले कि हमें नहीं पता था कि इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, दरिंदों, कीड़े मकोड़ों के साथ भी ऐसा जुल्म भी होता, जो वहाँ पे हमें मनाजर देखने को मिले। कहते लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एंजॉय भी करते थे, देखते थे कि दुनिया यहाँ से कैसी है। तो अब इसी तरह हुआ कि वहाँ से हमने जब एक एक्सेस किया किसी जगह शॉपिंग करने के लिए, तो हमें वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड मिला, जो इसकी कीमत $122 थी वहाँ पे मेंशन हुई। तो इसने कहा ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार कैसे ही फ्रॉड होते हैं, ये किधर हो, कहता नहीं यार ले लेते हैं, क्या पता सही हो। कहते हैं पता नहीं, हमें क्लिक हुआ तो हमने वो क्रेडिट कार्ड ले लिया वहाँ से। फिर हमने वहाँ से उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, दबा के शॉपिंग की, लेकिन उसमें क्रेडिट था ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों ने मोबाइल मंगवाए, हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की, तकरीबन कोई $4000 तक हम शॉपिंग कर चुके थे।
کہہ رہے کیونکہ اتنی کام کی چیزیں تھی تو ہم نے اتنی فضول چیزیں بھی اب منگوانا شروع کر دی تھی. اب دوست کی نظر پڑی کسی کتاب پہ نا، تو کہہ رہا ہے کہ یار ادھر آ ادھر آ. میں نے کہا یار تو نے 3 بجے رات کے بلا لیا. وہ کہتا ہے یہ کتاب کل $2 کی تھی تو آج $327 کی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہے یار، تو کیا ہو گیا؟ کہتا نہیں یار یہ کیسے ہو گیا اتنی، یہ اچانک سے اس کی قیمت بڑھ گئی. تو اگلے دن دیکھا تو وہ $667 کی ہوئی تھی. کہتا اب مجھے لے لینے دے. میں نے کہا نہیں یار کیا کرنا کیا تو. کہتا چھوڑنا یار، اب کوئی مسئلہ نہیں، ہم لے سکتے ہیں، کون سا کوئی پلے سے پیسے دینے. میں نے کہا سوچ لے یار کیا ہے اس کتاب میں. کہتا ہے کوئی لینگویج ہے، یہ میں نے نیٹ پہ سرچ کی ہوئی ہے تو مجھے تھوڑی سی آتی ہے. خیر سے وہ بک منگوا لی $667 میں. اب جب وہ منگوائی ہے تو گھر میں پڑی ہوئی تھی بک. نیکسٹ ڈے اس لڑکے نے پھر سے، میرے دوست نے مجھے اس کی پرائس دکھائی تو اس کی پرائس $1385 ہوئی تھی اور صرف 4 کتابیں رہ گئی تھیں. خیر یہ کہہ رہا یہ دیکھ لے یار، یہ پھر لک نہیں ہوا ہمارا، ہم نے منگوا لی. کہتا ہے کہ اب یہ نیٹ پہ کوئی سرچ کر رہا، کوئی الفاظوں کی، کوئی میچنگ کی، کوئی لینگویج کوئی عجیب سی اس کو سرچ کر رہا، اور بڑا ٹائم تھا اس کے پاس ان چیزوں کا. کیونکہ کہتے ہیں بس یہ ایسا ہی تھا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو تب تک اسے چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اپنا مقصد نہ حاصل کر لے. کہہ رہا اب یوں ہی ہوا، اس لڑکے نے اچھے طریقے سے وہ لفظ سارے میچ کر لیے کہ وہ کس چیز کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، کیا ان کا میننگ ہے، یہ وہ. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو اب ہم دونوں رات کو بیٹھیں گے اور میں پڑھائی کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کر لیں. وہ کیسا نہیں، تو میرے ساتھ اینڈ تک بیٹھے گا، تو یہ 4 گھنٹے ہیں ہمیں ساتھ گزارنے. تو وہ کہتے یار مجھے تو نہ پسا. تو یار تو نہیں بیٹھے گا تو میں کس کے ساتھ نہیں ہوں. تو کہہ رہا یار پر میرا مجھے نہیں صحیح لگ رہا. کہہ رہے بس تو بیٹھ جائیں، تو نے کون سا کچھ پڑھنا، بس یہ تو مکھے بند کر کے وہ چوکڑا مار کے اپنے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ پتھر ہاتھ میں دونوں پکڑ کے بیٹھا رہی، میں پڑھائی ساری میں کروں گا. کہتا ہے اس سے ہماری زندگی بدل جائے گی، کیا پتہ یہ سال ہمارے لیے بہت لکی ہو، کیونکہ ہم کو اسی سال وہاں ہم نے ایکسیس کیا، یہ کارڈ ملا اور ہم نے کتنی چیزیں منگوا لیں، کتنے اپنے خواب پورے کر لیے ہم نے. میں نے کہا چل جیسا تو کہتا ہے. کہہ رہیں گے اب میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ اور وہ اس نے پڑھائی شروع کر دی. کہتا تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پہ جیسے زلزلے آ رہے ہوں، جیسے کمرے کے اندر آندھی چل رہی ہو، اور جیسے آس پاس کالے سائے یہ وہ. کہتا مجھے کچھ ایسا بھی محسوس ہو رہا. کہتا کہ اس کے بعد جب مجھے اپنے مرحومین، اپنے والد صاحب کی آواز آئی جو کہ فوت ہو چکے تھے، تو میری جان نکل گئی. کہہ رہے اپنے دادا کی آواز آئی، اپنی نانی کی آواز آئی. کہہ رہے تو میرے جسم سے جیسے وجود ہی میرا الگ ہونے والا تھا، ہاتھ پاؤں میرے کانپنے لگے کہ یہ چیز کبھی سوچی بھی نہیں تھی میں نے، اور ایسا. اور کہہ رہا میں وہاں سے نکل گیا. اب کہہ رہے اس دوران مجھے بھی بڑی انٹرسٹنگ لگ رہا تھا. میں نے پھر اس کو انٹرپٹ نہیں کیا اور وہ میں اس کا واقعہ سن رہا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ پھر میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، میں نے وہاں کمفرٹیبل محسوس نہیں کیا، اور جب میں آیا تو میں بڑی نیند میں تھا. اس کے بعد آتے ساتھ میں سو گیا اور پورا دن سوتا رہا. اور پھر مجھے اس کے بھائی کی کال آئی اگلے دن. وہ کہتا بھائی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے تو ان کو لے کے جانا ہے ہسپتال، تو آ جائیں آپ جلدی سے. کہتے تو پھر میں اس کے ساتھ اس کو لے کے ہسپتال آیا. کہہ رہے ہیں وہ یہ باتیں مجھے بتا ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کو کال آ گئی کہ بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو آپ کا جو دوست ہے وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا وہ. تو یہ وہیں پہ رونے لگ گیا. کہتا سب میری ہی غلطی، سب میرا ہی قصور ہے، میری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. میں نے اس کو پکڑ کے اس کا کندھا زور سے دبایا. میں نے کہا غلطی ہے، چلیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے وہ جو ڈارک ویب ایکسیس کی، جو وہاں سے شاپنگ کی، جو اس کریڈٹ کارڈ کا انلیگل یوز کیا، وہ سب کچھ کرائم ہے. تو کہ جذبات میں آ کے آپ نے ایسی بات اگر کسی کو بول دی تو اس لڑکے کی فیملی کے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھنا، یہ کسی سے ڈسکس نہ کرنا. خیر اس نے میری نصیحت مان لی. پھر مجھے کوئی اپنی مصروفیت تھی، میں اس بچے کے جنازے میں نہیں جا سکا، لیکن بعد میں نے اس لڑکے کو فون کر کے پوچھا کہ یار آپ سب معاملات خیر خیریت سے ہو گئے. کہتا ہے خیر خیریت سے کہنے کو تو ہو گئے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کے ہم غسل وغیرہ جب دے رہے تھے تو دیکھا اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا.
کہہ رہا ہے کہ اور اس کے چہرے کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پکڑ سا گیا تھا، اور آگے سے کہہ رہے کہ اس کا منہ اتنا زیادہ کھل گیا تھا کہ وہ بند کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. ڈاکٹروں نے پٹیاں چٹیاں باندھ کے بند تو کیا تھا، لیکن پھر دوبارہ سے جب ہم جنازہ لے کے جا رہے تھے تو منہ دکھانے کے لیے کیا تو پھر سے کھل گیا. کہہ رہے بڑی مشکل سے وہ اس وقت وہ پیک وغیرہ کر کے جس طرح مولوی صاحب نے کہا کیا، تو معاملات بڑے مشکل تھے، لیکن بس اللہ کی کرنی ہوئی کہ ہو گئے بس خیر خیریت کے ساتھ معاملات. کہہ رہے کہ میں نے اس کو کہا کہ یار آپ اپنی زندگی آپ دھیان سے گزارنا، یہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کا اتنا اثر نہ قبول کرنا کہ اپنی آنے والی ابھی آپ کی شادی ہونی ہے، بچے، آپ کی زندگی پوری باقی ہے، تو بہت دھیان سے. تو اس نے کہا کہ بس ایسا ہی ہے. میں نے کہا اس کارڈ کا، اس کتاب کا کیا بنا؟ کہہ رہے اس کتاب کی مجھے جہاں سے میں نے خریدا تھی ادھر سے مجھے آفر ہے یہ $5,000 کی. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہ کرنا، اس کتاب کو، اس کریڈٹ کارڈ کو ختم کرو، اپنی زندگی میں سے کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لینا. بس یہی تھی میری آخری اس کو نصیحت. اس کے بعد عاطف صاحب نے میرے سے جو بات کی، انہوں نے مجھے یہ والی چیز بتائی کہ آج کل کے ہمارے نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم تو اپنی زندگی میں یہ والی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ صرف اپنے ایکسائٹمنٹ کے لیے، اپنے مزے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز منگوا لیتے ہیں، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، صرف اپنے تھوڑے سے ٹائم پاس کے لیے، اپنے مزے کے لیے، جو کہ ختم ہونے والی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، جب ان کو کوئی پیسے دیں تو ان سے پورا حساب لیں کہ کدھر گئے، کیا کیا، کدھر کیوں چاہیے تمہیں، کیا کرنا گیا تمہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو چیز انہیں ریکوائرڈ ہو ہم خود لا کے دیں، تو ان کے حوالے نہ کریں چیزیں، اور سب چیزیں ان کے لیے ایکسیسیبل نہ بنائیں. کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ سختی بھی رکھیں، اور معاملات اتنے آسان نہ رکھیں کہ کل کو ان کو بگڑنے میں، بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہو. بس اس چیز پہ انہیں بڑی تکلیف تھی، بڑی دیر انہوں نے میرے سے ڈسکس کی یہ والی باتیں، جو میں نے بیچ میں سے مناسب سمجھی، میں نے آپ کے ساتھ اس واقعے میں شیئر کر دی. بس یہی تھا آج کا واقعہ. باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.